آیت نمبر 6 سورہ مائدہ کا دوسرا رکوع اور چھٹے پارے کا چھٹا رکوع۔ اس آیت کریمہ کے شروع میں وضو کے 4 فرائض کا بیان ہے، پھر غسل کی فرضیت کا ذکر ہے، اور پھر اسی آیت میں تیمم کے چند مسائل بیان کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو لو۔ یہ پہلا فرض ہے، چہرہ دھونا۔ چہرے کی لمبائی اور چوڑائی کو سماعت کر لیجئے۔ پیشانی پر جہاں بال عام طور پر جمتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی ہے، ایک کان سے دوسرے کان تک چوڑائی ہے۔ اس پورے ایریا میں یعنی جو جگہ بتائی گئی وہاں دھونے کے معنی ہے ہر جز سے 2 قطرے بہہ جائیں۔ ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ پانی چلو میں لے کر ناک پہ ڈالتے ہیں اور ناک سے نیچے پانی بہہ جاتا ہے اور اوپر پانی بہتا نہیں ہے، گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں، اس سے وضو نہیں ہوتا۔ کان کے قریب کی جگہ عام طور پہ خشک رہ جاتی ہے، اس سے پانی بہتا نہیں ہے بلکہ گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں، اس سے وضو نہیں ہوتا، پانی کا بہنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر میک اپ کیا ہے خاتون نے، یا لپسٹک لگائی ہے، یا افشا ہے، یا کوئی اور چیز ہے چہرے پر، تو اس کو ہٹا کر پانی نیچے بہانا ضروری ہے۔ اگر اوپر تہہ سے پانی گزر جائے اور کھال تک پانی نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوگا۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور تم اپنے ہاتھوں کو دھو اپنی کوہنیوں سمیت۔ ہاتھ کے ناخن سے لے کر کوہنیوں سمیت کا دھونا یہ ضروری ہے۔ یہاں بھی ایک ذرے سے 2 قطرے کا گزرنا ضروری ہے۔ انگوٹھی پہنی ہے تو اس کے نیچے پانی گزرے، اسے اتار کر پانی نیچے گزاریں۔ گھڑی ہے، چوڑیاں ہیں، کوئی زیورات ہیں، کوئی دھاگا ہے تو اس کے نیچے پانی کا گزرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نیل پالش اگر لگی ہے تو وضو نہیں ہوگا، نہ عورت کا غسل اترے گا، کیونکہ نیل پالش جو ہے وہ ناخن پر اس کی تہ جم جاتی ہے، پھر ناخن سے پانی گزرتا نہیں ہے بلکہ اوپر سے گزرتا ہے نیل پالش کے، تو اس طرح وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ چلو میں پانی لے کر وہ کونیوں کی طرف گرا دیتے ہیں، پانی بہتا ہوا کونی کی طرف جاتا ہے لیکن ہاتھ کے اکثر حصے سے پانی گزرتا نہیں ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ تو گیلے ہاتھ کو پھیرنا یہ مسح ہے، قرآن نے دھونے کا حکم دیا ہے، گیلا ہاتھ پھیرنے سے وضو نہیں ہوگا، وہاں سے پانی کا گزرنا ضروری ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر نل سے وضو کرتے ہیں تو نل میں جو پانی کی دھار ہے اس کے نیچے ہاتھ پورا گزاریں اور دوسرے ہاتھ سے اس پر ہاتھ پھیریں تو انشاءاللہ پورا ہاتھ صحیح معنوں میں دھل جائے گا۔ آگے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو۔ حدیث پاک کے مطابق 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت مبارکہ ہے۔ مسح کا مطلب یہ ہے کہ گیلا ہاتھ جو ہے وہ سر کے بالوں پر پھیرنا ہے، اگر بال نہیں ہیں، کوئی گنجا ہے تو سر کی کھال پہ پھیرنا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اس میں بھی بعض لوگ اس طرح یعنی پاؤں دھوتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پانی نہیں پہنچتا، ایڑی پر پانی گزرتا نہیں ہے، ٹخنے جو ہیں وہ خشک رہ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی یا پانی نہیں گزرا تو وضو نہیں ہوگا۔ صرف گیلا ہاتھ پھیر لینا یہ تو مسح ہے، تو سر کا مسح کرنا ہے، باقی جو 3 اعضاء ہیں اس میں پانی کا ہر عضو سے پانی گزارنا ضروری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اور اگر تم پر غسل فرض ہو جائے، واجب ہو جائے تو تم غسل کر لو۔ غسل میں 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ جب کلی کریں
تو دانتوں کے درمیان اگر گوشت کے ریشے پھنسے ہوں تو اس کو دور کریں، یعنی خلال سے دور کریں۔ پورے منہ کے اندر پانی کا گھمانا اچھی طرح یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ناک پہ پانی چڑھائیں گے تو ناک کا جو نرم حصہ ہے وہ پورا نرم حصہ اندر سے پانی وہاں سے بہہ جائے۔ اگر کوئی چیز ناک کے اندر جمی ہوئی ہے تو اس کو چھڑا کر وہاں نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو بعض اوقات آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ غرغرہ بھی کرنا چاہیے اور ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا چاہیے، تو وہ مستحب ہے۔ روزہ نہ ہو تو پہنچائیں، روزہ ہو تو نہ پہنچائیں، کیونکہ جو فرض ہے وہ ناک کی نرم ہڈی کے اندر تک، جو نرم ہڈی ہے اس کے اندر کا حصہ جو ہے اس پہ پانی کا گزارنا فرض ہے۔ ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ تو روزہ ہو تو جڑ تک پانی نہ لے جائیں۔ اسی طرح کلی کرنا یہ فرض ہے اور غرغرہ جو ہے یہ کرنا فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کریں۔ تیسرا جو فرض ہے پورے جسم پر پانی کا بہانا۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ پانی اپنے سر پہ ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں غسل ہو گیا۔ بعض ایسے جسم پر اعضاء ہیں کہ اگر دھیان سے پانی نہ پہنچائیں تو پانی نہیں پہنچے گا۔ جیسے بغل کے اندر پانی کیسے پہنچے گا؟ ہاتھ اٹھا کر بغل میں پانی ڈالنا ہوگا۔ تو اسی طرح بیٹھ کے جب غسل کرتے ہیں تو پیٹ پر بل پڑ جاتے ہیں، تو اس وقت سیدھا ہو کر اس بل کی جگہ پہ پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو اس طرح احتیاط سے ہر جگہ سے پانی کا گزارنا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو اس کا وضو نہ ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی تم پہ غسل فرض ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی سے، جن سے زمین سے تیمم کر لو۔ مٹی سے، پتھر سے، کنکر سے، ریت سے تیمم ہو جاتا ہے، سنگ مرمر کے پتھر سے بھی ہو جاتا ہے، ہر اس چیز سے تیمم ہو جاتا ہے جو چیز جن سے زمین سے ہے، یعنی وہ چیز جس کا تعلق زمین سے ہے، زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر سے نکلتی ہے، اگر اس کو آگ میں گرم کریں وہ نہ پگھلے، نہ نرم پڑے، نہ راکھ ہو، وہ جن سے زمین سے ہے۔ اب دیکھیں لکڑی جو ہے زمین سے اگتی ہے، مگر جب لکڑی کو جلاتے ہیں تو راکھ ہو جاتی ہے، لہذا لکڑی سے تیمم نہیں ہوگا۔ سونا، لوہا یہ زمین سے نکلتا ہے، لیکن سونے کو، لوہے کو جب گرم کریں تو پگھل جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، لہذا اس سے بھی تیمم نہیں ہوگا۔ مگر سنگ مرمر کا پتھر ہے یا اور کوئی پتھر ہے، ریت ہے، مٹی ہے، اس پر تیمم ہو جائے گا۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرنی ہے۔ ایک فرض ہے نیت کرنا کہ میں تیمم کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے۔ تو اپنے ہاتھ جو ہیں وہ پتھر پر یا مٹی پر یا ریت پر ماریں گے اور پھر ان ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کریں گے، یعنی جو چہرے کی لمبائی اور چوڑائی ہے اس کے ہر جز سے انگلیوں کا اور ہاتھوں کا گزرنا ضروری ہے۔ پانی جب ہم اپنے چہرے پہ ڈالتے ہیں تو پانی بہہ جاتا ہے، لیکن جب ہم تیمم کریں گے تو ہر جز سے انگلیوں کا یا ہتھیلی کا گزرنا ضروری ہے۔ مثلا آنکھ بند کریں گے اور آنکھ بند کر کے دیکھیں، آنکھ کا جو ظاہری حصہ ہے اس پر بھی ہاتھ پھیرنا ضروری ہے تیمم میں۔ ناک کے جہاں سوراخ ہیں، جو مونچھوں کی جگہ ہے، جو ہونٹ ہیں، ان پر بھی ہاتھوں کا گزرنا ضروری ہے، یعنی پورے چہرے پر ہاتھ گزر جائیں۔ پھر دوبارہ ہاتھ زمین پر ماریں اور پھر ہاتھوں کا مسح کریں۔ اس میں انگلیوں کا خلال بھی ضروری ہے۔ کوئی چیز پہنی ہے تو اس کو اتار کر اس کے نیچے ہاتھ گزاریں اور ہاتھ کے ناخن سے لے کر کونیوں سمیت
ہر جز سے ہاتھ کا مسح کرنا ضروری ہے. یہ 3 فرض ہیں. تیمم میں نیت کرنا، چہرے کا مسح کرنا، ہاتھوں کا مسح کرنا، اس سے تیمم ہو جائے گا. وَأَيْدِيكُم مِّن، اور تم اپنے ہاتھوں کا مسح کرو اور چہرے کا مسح کرو. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ تم پر مشکل نہیں کرنا چاہتا.